السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کوئی قیمتی چیز جب ہمارے پاس ہوتی ہے، کوئی نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کی صحیح قیمت اور اس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ چیز رخصت ہو جاتی ہے، جب وہ نعمت چھین جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کی قدر اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے یہ بہت قیمتی دولت ہے۔ یہ جو زندگی ہے پیاری سی، جتنی بھی زندگی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، یہ بہت ہی قیمتی دولت ہے، قیمتی شے ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کر لی جائے۔ اگر ابھی ہم نے وقت کا صحیح استعمال کر لیا تو یقین جانیے ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور جو آگے بہت بڑی ہمیشہ والی زندگی آنے والی ہے وہاں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا، اور اب بھی جو لوگ دنیا کو دنیا سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت کا نقصان دنیا میں نہیں کر رہے ہیں، یعنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا بھی کما رہے ہیں، دنیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور آخرت کی بھی تیاری کر رہے ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ بہرحال جنہوں نے اس دنیا کو سمجھا وہ اس دنیا سے بے رغبت رہے، انہوں نے اس دنیا میں کبھی رغبت کا اظہار نہیں کیا۔ بڑے بڑے اللہ والے اور جنہوں نے اللہ کی حقیقت کو، اللہ کی معرفت کو حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کی، راز و نیاز کی باتیں اس پر منکشف ہوئی، وہ صاحب کشف اور وہ بڑے بڑے اللہ کے جو ولی، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی زندگیوں میں دیکھیں کہ انہوں نے اس دنیا کو کس طرح استعمال کیا۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے اس سے جو سبق ملتا ہے میں وہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ایک ہارون رشید جو بادشاہ تھا عباسی دور کا، بنو عباس کا بادشاہ، تو اس کے زمانے میں ایک شخص تھا بہلول نامی، اس کا نام تھا وہب بن عمرو، لیکن اس کو بہلول کے نام سے جانتے تھے لوگ۔ مجذوب ٹائپ کا آدمی تھا اور نہایت سادہ زندگی، بلکہ کبھی کبھی تو بچوں کی طرح حرکت بھی کرتے تھے۔ لوگ ان پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن ان کو ان باتوں کا ذرہ برابر بھی برا نہیں لگتا تھا، وہ برا نہیں مانتے تھے، اور لوگوں کو ایسی نصیحت کی بات بتلا دیتے تھے، چلتے چلتے مذاق میں ہی ایسی پوائنٹ کی بات بتلاتے تھے کہ لوگ دنگ اور ہکا بکا رہ جاتے تھے۔ بادشاہ وقت جو ہارون رشید تھا، ان کو بھی بے شمار مرتبہ نصیحت کی، ایسی باتیں بتلائی کہ ان کی زندگی میں ان باتوں نے انقلاب کا کام کیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں ندی کے کنارے بالو سے، گیلی ریت سے، تر بالو سے گھر بنا رہے تھے، توڑ رہے تھے، بچوں کی طرح، جس طرح عموماً بچے کرتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے اور اس کی بیوی نے دیکھا تو مذاق سے کہا کہ بہلول، یہ گھر تم بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں اس کو بناتا بھی ہوں، بیچتا بھی ہوں، توڑتا بھی ہوں۔ تو ہارون رشید نے تو اس کو مذاق میں لیا، لیکن اس کی بیوی نے کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 1 درہم یا 2 درہم۔ تو اس کی بیوی نے کہا یہ لو، پھینک کر دے دیا اور کہا کہ اس گھر کا سودا ہو گیا، پیسہ بھی رکھو اور گھر بھی تمہیں مبارک ہو، اس گھر کا میں کیا کروں گا۔ بہرحال واقعہ وہاں پر، یہ بات وہاں ختم ہو گئی۔ رات میں ہارون رشید سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ میں جنت میں ہوں، اور وہاں کی نعمتیں، آرائشیں، زیبائشیں ان کے سامنے تھیں۔ اسی میں اونچائی میں، فضا میں، یعنی کہ بالکل بلندی میں، اس نے ایک خوبصورت سفید محل دیکھا۔ تو غور سے دیکھا تو اس کے اوپر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، زبیدہ۔ یہ گھر زبیدہ کی ملکیت میں ہے، یہ گھر زبیدہ کا ہے، یہ محل زبیدہ کا ہے۔ اب اس کو بڑا تعجب ہوا کہ تو میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ وہاں پر پہنچا، ہارون رشید بادشاہ، وہاں جو پہرے دار تھے ان سے جا کر کے کہا کہ بھائی مجھے اس گھر میں داخل ہونے دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ پہرے داروں نے روک دیا،
کہا یہاں کا قاعدہ الگ ہے، یہ گھر جس کی ملکیت میں ہے، جس کا نام ہے، یہ اسی کو دیا جا سکتا ہے، آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ اور بہلول سے جو اس نے 1 دینار میں جو گھر خریدا تھا، وہ ریت کا گھر، اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ گھر دیا ہے۔ اس گھر کی قیمت اس کو معلوم ہو گئی، فوراً اس کی آنکھ کھلی اور صبح دوڑتا ہوا گیا وہ بادشاہ ہارون رشید، جا کر کے دیکھا تو بہلول پھر وہی گھر بنا رہا ہے ریت کا۔ کہا کہ بہلول یہ گھر ہم کو جلدی سے بیچ دو، کیا قیمت لوگے؟ کہا کہ میں تو اس کو بیچنے والا نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے اس گھر کی قیمت معلوم ہو گئی ہے، کل تک جو معاملہ تھا وہ بغیر دیکھے معاملہ تھا، اور اب تو دیکھ کر سودا کرنے آیا ہے۔ کہا اچھا تو لے، پیسے کی درہم و دینار کی ایک تھیلی دیا، کہا یہ لے لے اور اس گھر کو بیچ دے، گھر بھی تو ہی رکھ لے، خالی سودا کر لے۔ کہا نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا کیا لے گا؟ کہا پوری حکومت، تمہاری پوری بادشاہت، پوری سلطنت، تم پوری سلطنت دو اور یہ گھر تم لے لو۔ ہارون رشید نے کہا کل تو نے 1 دینار میں یا 1 درہم میں دے دیا تھا میری بیوی کو۔ کہا کل تک جو معاملہ تھا وہ بغیر دیکھے معاملہ تھا، آج تو دیکھ کر آیا ہے۔ بہرحال پھر ہارون رشید نے بہت منت سماجت کی، بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ پھر بعد میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیچ دیا جاؤ، تم بھی لے لو، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ اس نے نہیں دیا۔ کہا اس گھر کی قیمت کا جب اندازہ ہو گیا تو آج اگر کوئی مجھے پوری دنیا کا بھی مالک بنا دے تب بھی میں یہ گھر نہیں دے سکتا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اور یہ ہوتی ہے اللہ والے کی باتیں۔ وہ اللہ کے راز و نیاز کو جانتے ہیں، دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں دنیا ان کی نظر میں ہیچ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا والے ان کو بالکل ادنا اور کمتر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی اس قسم کا احترام کرتے ہیں اور اس کی قسم کو پوری کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اس لیے جو دنیا سے بے رغبت لوگ ہیں ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور خود بھی دعا کرتے رہیں، اور جو اوقات، جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہی موقع ہے، اگر ایک بار صحت ساتھ چھوڑ دیا یا اسی طریقے سے وقت کچھ خراب آ گیا تو پھر یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر اور اعمال صالحہ پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔